السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا کیونکہ چھت پہ آ کے میں وائس اوور دے رہی ہوں. اور یار میں سچ میں بہت زیادہ لیزی ہوں، اتنا مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ میں نے پرسوں کہا تھا کہ میں کل پوسٹ کروں گی، اور اب تو اتنا ٹائم ہو گیا، مطلب 2 دن گزر گئے ہیں شاید. پر میں اب کیا کر سکتی ہوں، میں ہوں اتنی لیزی. خیر جو بھی ہے. اور میں ناول کو بھی اسٹارٹ کرتی ہوں. ہاں، ساتھ میں عشق نور کی ایپیسوڈ شاید میں انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ کل پوسٹ کر دوں گی، کیونکہ ٹائم نہیں ملتا. چھت پہ آ کے وائس اوور دینا پڑتا ہے کیونکہ نیچے لازمی سی بات ہے پھر شور بہت ہوتا ہے، اور اس لیے اوپر آ کے وائس اوور دینا پڑتا ہے، اور اوپر آنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. اس لیے تو 2 دن سے تو بالکل ہی ٹائم نہیں ملا تھا. وہ اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی. اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے نکل آئے گا. وہ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی. اس کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. تبھی اس نے محسوس کیا کہ جیسے کھڑکی سے اسے کوئی دیکھ رہا ہے. اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی. کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہوئے اس نے باہر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا. وہ کندھے اچکاتے ہوئے سائیڈ ہو گئی. تب ہی اس کے گھر کی ڈور بیل بجی. شاہد جاؤ دیکھو کون ہے، اس نے گھر کے سرونٹ کو کہا. جی میم. اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اشیان کھڑا تھا. ارے اشیان صاحب آپ ہیں. اشیان اس کی خالہ کا بیٹا تھا، پڑھائی کرنے دبئی گیا تھا. آپ رکیں، میں میم سے پوچھتا ہوں. وہ اندر چلا گیا. میم اشیان صاحب آئے ہیں. ٹھیک ہے اندر لے آؤ. جی. اشیان صاحب اندر آ جائیں. وہ 22 سالہ لڑکا نہایت ہی خوبصورت شخص تھا. ہیلو کیسی ہو پری عرف ڈارک لیڈی، وہ مسکراتے ہوئے بولا. اس کا ایک ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا. تو کیسے ہو اشیان؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ جو ہونا ہے میرے دشمنوں کو ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا. اچھا بیٹھو بیٹھو. شاہد جاؤ کولڈ ڈرنک لے کے آؤ. جی بس 5 منٹ. یہ کہہ کر وہ کچن میں آ گیا. ایک گلاس میں کولڈ ڈرنک نکالتے وہ اشیان کی طرف بڑھا. وہ گلاس پکڑتے پکڑتے باتیں کر رہا تھا. کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے ہوئے پری؟ ہاں بہت سال. پورے 5 سال بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور مجھے پتہ چلا تھا کہ انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. تبھی اشیان نے اس کا ہاتھ پکڑا. اس کو محبت سے دیکھ رہا تھا. اشیان تم اچھے لڑکے ہو، وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولی. اور مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے. مجھے غصہ مت دلاؤ تو اچھا ہوگا، وہ مذاقیہ انداز میں بولا. اچھا میرا بھی قتل کر دو گی کیا؟ کرنا پڑا تو کر بھی دوں گی. وہ غصے میں بھی بہت پیاری لگتی تھی. ڈاکٹر نے شاہ زیب کو ایمرجنسی روم میں شفٹ کیا. میر ساتھ ساتھ مدد کر رہا تھا. بھائی کیا ہوا ہے؟ فجر نے سوال کیا. کچھ نہیں، فی الحال چپ رہو. تبھی زین بھی آیا. میر بھائی کیا ہوا ہے میرے بھائی کو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، اللہ خیر کرے گا. فجر کے دل میں زین کے لیے رحم آنے لگا تھا. وہ اس کے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولی.
زین فکر مت کرو، آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ پر کیسے ٹھیک ہوگا؟ 3 مہینے 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہوں گے آپ کے بھائی۔ ان کو ہوا کیا تھا؟ میں نہیں بتا سکتا، اپنے بھائی سے ہی پوچھ لو تم۔ وہ اس کو تسلیاں دے رہی تھی۔ تب ہی میر کمرے سے نکلا، اس کے چہرے کی رنگ بدل رہے تھے۔ میر بھائی، میرے بھائی ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، پر ابھی بھی کوما میں ہے۔ ڈاکٹرز کو لگا تھا کہ وہ شاید کوما سے باہر آ گیا ہے، پر نہیں، وہ کوما سے باہر نہیں آیا۔ ایک بار پھر زین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شاہ زیب کے ماما بابا بھی وہیں پر موجود تھے۔ اس کی ماما کا کوئی حال نہیں تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ بس ان کو ان کا بیٹا چاہیے تھا۔ جبکہ شاہ کے بابا کھڑکی میں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی اتری۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میرے بیٹے کو۔ شاہ کی ماما روئے جا رہی تھیں۔ میر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فجر زین کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اس کو وہ روتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے پھر ایسے جھگڑے، اسے چھپکلی کہے۔ فجر اٹھ کر شاہ کے کمرے میں آئی، شاہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ یہ کتنے خوبصورت ہیں نا؟ تب ہی میر اندر آیا۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دوست حوریہ ہے، میں ابھی اس کے گھر جاؤں گی۔ شام 6 بجے تک واپس آ جاؤں گی، پریشان مت ہونا آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، حوریہ پک کر لے گی مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہاسپٹل سے نکل آئی۔ سامنے سے تیز رفتار میں ایک ہیوی بائک گزری تھی۔ وہ اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کو بائک رائڈنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ ڈارک لیڈی ابھی بھی صوفے پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہی تھی۔ اشیان اندر داخل ہوا۔ ہیلو مس، کیسی ہو تم؟ اس نے ایک نظر اشیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید کئی دنوں سے صحیح سے نہیں سوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ویسے کہاں پر گئے تھے تم؟ فرینڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اچھا، میں سونے جا رہا ہوں۔ میری بات سنو پہلے۔ ہاں بولو۔ اوپر جا کر لیفٹ والے کمرے میں جانا، رائٹ والا کمرہ میرا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر چلا گیا۔ وہ جان بوجھ کر ڈارک لیڈی کے کمرے میں چلا گیا، جہاں پر دائیں جانب ایک خوبصورت بیڈ تھا اور بائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل۔ بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سائڈ ٹیبل بھی تھا، ایک کمپیوٹر ایریا۔ وہ 3 کمروں کا فلیٹ تھا، جہاں پر ایک کمپیوٹر روم تھا، ایک وہ جہاں پر ڈارک لیڈی رہتی تھی اور ایک جہاں پہ اشیان رہتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ اس کو کالا گلاب بہت پسند تھا، تب ہی اس کا کمرہ دیکھنے کے بعد اشیان نیچے آیا۔ اوہو، تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تم میرے کمرے میں گئے تھے؟ ہاں، گیا تھا۔ کس سے پوچھ کے؟ جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں گئے تھے؟ ویسے ہی تمہارا کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ویسے تمہیں کیا پسند ہے پری؟ تمہیں اس سے کیا؟ نہیں، ویسے ہی بتا دو کہ کیا پسند ہے۔ مجھے پسند ہے کالا رنگ، پورے چاند کی رات، موسیقی، اندھیرا جنگل، بائک رائڈنگ، کالے گلاب
اور اسلام آباد مارگلا کی پہاڑیاں، بارش، خاموشی اور سنسان راستہ۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں بائک رائڈنگ بھی اچھی لگتی ہے، اشیان فٹ سے بولا۔ ہاں اچھی لگتی ہے، شوق ہے۔ کبھی کی ہے بائک رائڈنگ؟ بہت دفعہ، ابھی بھی کرتی ہوں۔ پھر کبھی میرے ساتھ ریس لگانا۔ ہاں پھر کبھی۔ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے اشیان؟ مجھے لال گلاب، سنہری دھوپ، کافی، دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا، باہر گھومنا اور تاروں کو گننا۔ ہاں مجھے پتا تھا تمہیں آوارہ گردی کرنا بہت پسند ہے۔ اس نے ایک ناراضگی بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ویسے تم نے ہی صحیح کہا، تارے گننا اچھی بات ہوتی ہے۔ ہم دونوں بالکل الٹے ہیں۔ مجھے پورے چاند کی رات اچھی لگتی ہے اور تمہیں سنہری دھوپ۔ ہاں ہم بالکل الگ ہیں، ایک دوسرے سے بالکل الٹے۔ اشیان سیڑھیوں میں جاتے ہوئے رک گیا۔ بنا پیچھے پلٹے وہ بڑبڑایا، میرے ساتھ بائک کی ریس لگانی پڑے گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں لگا لوں گی ریس، پھر دیکھیں گے جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے۔ اگر تم ہار گئی تو کیا کرو گی؟ کیا دو گی مجھے؟ میں ہار گئی تو؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اشیان پھر سے بڑبڑایا۔ تم ہار گئی تو مجھے مارگلا کی پہاڑیاں دکھاؤ گی؟ میں نے کبھی نہیں دیکھی، مجھے شوق ہے کہ ایسا کیا ہے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں جیتی تو پھر کیا دکھاؤ گے مجھے؟ کیا دو گے مجھے؟ جو تم چاہو۔ میں کسی کی انفارمیشن دوں گی، وہ نکال کے مجھے دو۔ میں کسی کی انفارمیشن دوں گی، وہ نکال کے دو مجھے۔ شرط منظور ہے؟ وعدہ کرتا ہوں نکال دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ڈارک لیڈی بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور اس کو کھینچتے ہوئے ایک کار میں دھکیل کر بٹھا دیا اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ کار میں گر گئی تھی۔ وہ اس کو لے کے ایک سنسان راستے پر آ گئے۔ وہ 4-5 لڑکے اس کو ایک اندھیرے کمرے میں لے آئے۔ اس کو ایک کرسی سے باندھ کر بٹھا دیا تھا اور اس کا رومال ہٹایا۔ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہاری موت آنے والی ہے۔ ہماری موت کیوں آئے گی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو تم؟ ہاں دے رہے ہیں موت کو دعوت۔ ہمیں شوق ہے دعوت دینے کا۔ مر جاؤ گے؟ دیکھتے ہیں کون مرتا ہے۔ ہمت ہے تو کھولو مجھے پہلے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں کھولنے کا۔ ابھی ہمارے سر آئیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے۔ فالتو بات نہ کرو ورنہ گردن دھڑ سے الگ کر دوں گی۔ کر دو۔ وہ اس کے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے رسی کھولی اور جیب سے گن نکال کر ان کو بھون ڈالا۔ وہ بچ کر واپس نکل آئی تھی۔ جب وہ واپس پہنچی، اشیان سامنے کھڑا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ میں گئی نہیں تھی، لے جائی گئی تھی۔ اور کہاں پر؟ ایک اندھیرے کمرے میں۔ جنگل کا ایریا لگ رہا تھا۔ کون لے کے گیا تھا تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس کو مار ڈالو گے۔ ہاں مار ڈالوں گا، پر تمہیں خراش بھی نہیں آنے دوں گا۔ خود مر جاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ واہ،
اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے کزن میں اتنی ہمت ہے۔ ماشاء اللہ، کچھ کام تو اچھا کیا۔ وہ مجھے لے گئے تھے اٹھا کر اور مجھے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ انٹرسٹ سے سن رہا تھا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب تم نے ان کو مار ڈالا؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اوئے کہاں جا رہے ہو؟ اس کو قبر سے نکال کر دوبارہ مارنے کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ میری بات نہیں سنو گے تم؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی۔ جا کر سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اس وقت اپنی فرینڈ حوریہ کے ساتھ موجود تھی ایک کلب میں۔ نیا سال شروع ہونے میں بس 10 منٹ باقی تھے۔ وہ دونوں ڈانس فلور پر موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر میں شور کی آواز آنے لگی۔ لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد لائٹس آن ہوئیں۔ پورا کلب روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ کچھ لڑکے بھی ان کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ میر کو پتہ نہیں تھا ورنہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ وہ چمکتے ہوئے ایک لانگ میکسی میں ملبوس کھڑی تھی۔ تب ہی حوریہ نے فجر سے کہا، فجر، تمہارے بھائی کو پتہ ہے تم یہاں پہ ہو؟ نہیں پتہ۔ وہ غصہ نہیں کریں گے؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو کیسے غصہ کریں گے مجھ پر؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر ڈانس کرنے لگی۔ وہ ڈانس میں کھو چکی تھی۔ سارے لڑکے اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ تب ہی فجر کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ایکسکیوز می، یس، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ سب کپل ڈانس کر رہے تھے۔ تب ہی وہ کسی سے ٹکرائی۔ اس کا چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ رنگ برنگی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زین، تم، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پہلے تم بتاؤ۔ میر بھائی بہت غصے میں ہیں۔ وہ بیچارے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے ہیں اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ زین نے اس کی بات کاٹی۔ تم چلو میر بھائی کے پاس۔ وہ اس کو لے کے ہاسپٹل کے باہر آ گیا۔ میر اندر سے نکل رہا تھا۔ یہ کہاں پہ تھی؟ کہاں ملی؟ وہ بھائی یہ، اس نے ایک نظر خاموش کھڑی فجر کو دیکھا جو ڈری سہمی تھی۔ بتاؤ زین کہاں تھی؟ میر بھائی، میں اپنے دوست جویریہ کے پاس تھی۔ میں نے اس کی فیملی کو کال کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ دونوں وہاں نہیں ہیں۔ بھائی سچ بتاؤں تو یہ کلب میں تھی۔ ایک زوردار تھپڑ میر نے فجر کے منہ پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ بھائی دوبارہ نہیں کروں گی۔ بھائی دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ تمہیں آج سے گھر میں بند کروں گا۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے گھر لے آیا۔ کمرے میں دھکا دیتے باہر سے تالا لگا دیا۔ تمہاری سزا ہے، یہاں پر پڑی رہو۔ کچھ دن بھوکی پیاسی رہو گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میر بھائی کھولیں۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بھائی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی، ایک بار کھول دیں۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔
بھائی خدا کے لیے کھول دیں، مجھے باہر نکالیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی پلیز نکال دیں۔ میر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اکیلے ہی چلاتی رہی، بلبلاتی رہی، روتی رہی۔ ایک تو ہمیں ایک ٹینشن نہیں ختم ہو رہی اور تم دوسری ٹینشن کھڑی کر رہی ہو فجر۔ وہ دل میں بڑبڑایا۔ زین ابھی بھی ہاسپٹل میں تھا۔ آج اس کے ماما بابا شاہ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ شاہ میرا بیٹا کیسا ہے تو؟ شاہ میرا بیٹا کیسا ہے تو؟ اس کے بابا اس سے پوچھ رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں آ گیا۔ سنیں، آپ ان سے کچھ مت پوچھیں، یہ صرف باتیں سن سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، کب ہوش آئے گا شاہ کو؟ اگر ان کو 2 سال تک ہوش نہ آیا تو یہ یہیں پر وفات پا جائیں گے۔ اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ بھوک پیاس سے بے حال ہوتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تبھی میر نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ میر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی دروازہ کھٹکا۔ کیا ہے؟ دروازہ کھولو نا تم۔ کیا پرابلم ہے؟ تمہیں چین نہیں آتا؟ نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اشیان کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے اشیان؟ فالتو میں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو میں کیا کروں؟ میرے سے باتیں کرو باہر آ کر۔ تم جانتے نہیں ہو تم ڈارک لیڈی سے بات کر رہے ہو۔ مجھ سے فرینک ہونے کی کوشش مت کرنا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل اور پیانو، گٹار اور چیئر پڑی تھی۔ اس کمرے کی مکین کو یقیناً موسیقی سے لگاؤ ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے چلاتے ہی وہ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی۔ تبھی اس کے فون کی اسکرین پر ایک نام چمکا۔ وہ فریحہ کا نمبر تھا۔ ہیلو ڈارک لیڈی، کیا ہے؟ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ شکر ہے، کچھ اچھی بات تو ہوگی۔ جس کی کیئر کرنے کا آپ نے کہا تھا وہ ٹھیک تو نہیں ہے پر زندہ ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو بیچ میں غلطیاں آئی ہیں نا انہیں اگنور کر دینا، کیونکہ میرے سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں۔ شاید میں نے ایڈٹ صحیح سے نہیں کیا، ایڈٹ کرتے ٹائم تھوڑی بہت غلطیاں ہوں گی یا جو بھی، خیر میری بہن کی محنت تھی اور میں نے تو بس میرا کام وائس اوور دینا تھا۔ اور آگے جا کے مزے کے ٹویسٹ آئیں گے۔ شروع میں تو لازمی سی بات ہے، ہر سٹوری ہی بورنگ فیلنگ دیتی ہے، تو آگے جا کر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اور عشق نور کو میں پوسٹ کر دوں گی، میری پوری کوشش ہے کہ عشق نور میں ڈال دوں کل، نہیں تو پرسوں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں۔ خدا حافظ۔